پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے ایک شہزادی اور درخت سے الٹی لٹکی ہوئی چڑیل۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی ہر دن کھیتوں کی سیر کو جاتی تھی۔ اپنے باغات اور کچھ درخت اس نے لگائے ہوئے تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ بادشاہ نے کچھ درختوں کی ذمہ داری اور کچھ باغات میں جو مشکل پھل تھے ان کی ذمہ داری شہزادی کو سونپی تھی۔ اب شہزادی ہر دن باغ میں جاتی اور اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن شہزادی اپنے باغ میں داخل ہوئی تو دور سے کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت پر ایک بچہ الٹا لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شہزادی نے اس الٹے لٹکے بچے کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر کچھ خون کے دھبے لگے تھے۔ شہزادی اس الٹے لٹکے بچے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی بچے کی طرف گئی تاکہ وہ اسے اس درخت سے اتار سکے، مگر جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے کے چہرے سے اور بھی خون بہنے لگا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی تو کہنے لگی کہ پریشان نہیں ہو، میں تمہیں ابھی اتار دوں گی۔ شہزادی نے جلدی سے اس کے اوپر سے ہاتھ پاؤں کھولنا شروع کر دیے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے اسے جیسے ہی کھولا وہ زمین پر دھڑاک سے نیچے گرا۔ شہزادی نے جب دیکھا کہ بچہ زمین پر بہت زور سے گرا ہے تو اسے کھینچ کر کمرے میں لے کر جانے لگی، جو کہ کھیتوں میں ہی بنا ہوا تھا، ایک کمرہ جس میں شہزادی کچھ دیر درختوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد اس کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ کمرہ کوئی عام کمرہ نہ تھا بلکہ بادشاہ نے اسے خوب سجوایا تھا۔ اس میں بیڈ، صوفے اور ہر چیز رکھی تھی۔ شہزادی جلدی سے بچے کو اٹھا کر کمرے میں بیڈ روم پر لٹانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ ایک دم سے اپنی اصل شکل سے بدل کر سانپ کی صورت اختیار کر گیا۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کہ یہ بچہ ایک دم سانپ کی شکل کیسے اختیار کر گیا۔ وہ ایکچولی سانپ نہیں تھا، وہ ایک چڑیل تھی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی حلیہ بدل رہی تھی اور اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل میں آ رہی تھی۔ اب شہزادی نے جب سانپ دیکھا تو چیخیں مارنے لگی، مگر کیا دیکھتی ہے کہ سانپ نے تھوڑی ہی دیر میں اپنی شکل پھر سے بدل کر ایک چڑیل کے روپ میں آ گئی اور شہزادی کو ڈراؤنی شکلیں بنا کر ڈرانے لگی۔ شہزادی اس کی ڈراؤنی شکلوں سے ڈر گئی اور کمرہ چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ جیسے ہی وہ بھاگی چڑیل اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی دوڑی اور اسے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں کھینچ لائی۔ اب شہزادی تنہا کمرے میں چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ ہر چیخیں مار رہی تھی اور اپنے بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر چڑیل نے اسے دبوچ کر ایک مٹھی میں بند کر لیا اور اپنے نیل سے، اپنے ناخنوں سے اس کے جسم کو کھرچنے لگی۔ اب شہزادی کے سارے جسم سے خون بہہ رہا تھا تو شہزادی نے چیخ چیخ کر اس سے کہنے لگی، آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تمہیں درخت سے اتارا، کیا یہی میرا قصور تھا جو تم مجھے اتنی بری طرح نوچ کر کھا رہی ہو؟ شہزادی کے چیخنے چلانے سے چڑیل آخر بول پڑی اور کہنے لگی، یہ وہ درخت ہے جس پر میرا بسیرا تھا اور تم نے اس پر آ کر ایسی سپرے اور ایسے پانی لگائے کہ میرے بچے اور میں اس درخت سے اجڑ گئے۔ مجھے تم سے یہی بڑی دشمنی ہے کہ تم نے میرے گھر کو اجاڑا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ شہزادی نے جلدی سے چڑیل سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ آئندہ میں اس درخت کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، میری غلطی کو معاف کر دو۔ چڑیل نے اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے چلی گئی اور کہنے لگی کہ دوبارہ اس درخت کے قریب بھی مت آنا ورنہ تمہیں زندہ کو مار ڈالوں گی۔ اب شہزادی نے اللہ اللہ کر کے اس چڑیل سے جان بچائی اور اپنے راستے کو ہو لی۔ دوبارہ شہزادی نے کبھی اس درخت کو جا کر نہ چھوا، نہ کبھی اسے پانی لگایا۔ وہ درخت ایک عرصے کے بعد پھلوں سے بہت بری طرح لد گیا تھا کہ جگہ جگہ پھل اس کے بکھرنے لگے ہر طرف، مگر کسی کی جرأت نہ تھی کہ وہ وہاں سے پھل توڑتا، کیونکہ شہزادی کا حکم تھا کہ اس درخت سے کوئی پھل نہیں توڑے گا، کوئی ملازم وہاں نہیں جاتا تھا، کیونکہ شہزادی کو
اب اس درخت کا پتہ چل چکا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔